حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا علی کو مولا کہنے میں کیا اس میں حرج ہے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ علی کو مولا کہنے میں کیا حرج ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ترمذی جلد ثانی کے اندر ہے۔ اس لیے حضرت اقدس نے احسان کر دیا ہمارے سنیوں پر کہ آج کے بعد کہا کرے مولا علی، بولو آج کے بعد کہا کرے کیا ہے؟ مولا علی۔ سمجھتا ہے؟ ماشاءاللہ شیعوں کی جان میں جان آ گئی کہ حضرت اقدس عظیم انسان، اس میں تبلیغ دین کی خدمت نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ دین کی خدمت یہی تو ہے کہ ایک ضعیف روایت کو حضرت نے اپنی مبارک زبان پر کبھی کر دیا، ایک سمجھ میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس تناظر میں یہ حدیث تھی؟ خالد بن ولید اور علی کے آپس میں لڑائی ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید نے شکایت کی، کچھ کوئی مسئلہ تھا، اس موقع پر فرمایا کہ علی سے دشمنی نہ رکھو، مجھ سے جو دوستی رکھتا ہے علی سے دوستی رکھے۔ اس غصے کو ختم کرنے کے لیے ایک خاص واقعے کے تناظر میں آپ نے فرمایا، سمجھتا ہے؟ آیا سمجھ؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو یہ ہے کہ اس میں جزا کو تو لے لیا، شرط کو چھوڑ دیا۔ من کنت مولا ہو، میں محمد جس کو محبوب ہوں فعلی مولا ہو، علی بھی اس کا محبوب ہوگا۔ تو آپ تو مولا علی پر تو چونکہ شیعوں سے بڑی خوش آمدید آپ کو کہا جائے گا، مولا علی تو کہہ دیا تو شرط بھی کہو مولا محمد، وہ سمجھ میں نہیں ہے۔ طارق جمیل صاحب کے عالم نہیں ہے، رائیونڈ سے انہوں نے ڈگری لی ہوئی ہے، عالم دین ہے۔ سارے دیوبندی مولویوں نے مل کے اتنے دیوبندی نہیں کیے ہیں جتنے اکیلے طارق جمیل نے ایک دن میں کیے ہیں، پوری زندگی میں نہیں، ایک دن میں۔ بس انہوں نے ایک حدیث بیان کر دی، صحیح حدیث، من کنت مولا فہذا علی مولا، مولوی ان کے خلاف ہو گئے۔ میں نے طارق جمیل صاحب نے مجھے فون کیا نا، تو میں نے ان کا کہ دیکھ لیں آپ مجھے بڑا سمجھاتے تھے نا کہ علماء کے ساتھ چلیں، میں نے کہا دیکھ لیں آپ نے ایک بات میں مخالفت کی ہے، آپ کا کیا اشر کیا انہوں نے، تو میں تو درجنوں باتوں میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں، مجھے کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ مان گئے کہ یار واقعی یہ مشکل کام ہے۔ مسند امام احمد میں اور مشکات میں بھی آپ کو تیسری جلد میں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ جب یہ فرمایا نا، تو آپ علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی سرپرست ہیں، حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر۔ کیوں؟ امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دے، اتنا حق ہے، اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ تمہید تو یہ بنا رہے ہیں حق ولایت والا، سرپرستی والا، تو طارق جمیل صاحب نے جب مولا کا ترجمہ یہ کر دیا تو سارے پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے، کہتے ہیں اپنی طرف سے کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا۔ تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کوئی شک نہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہو، پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں فعلی مولا ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ اور سر اس سے بڑھ کے تو مسلم کی حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اچھا جی، تو آپ لوگوں نے یہ پوری ریکارڈنگ سن لی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں۔ جو مولانا منظور نے جو ہے وہ مولانا طارق جمیل پر کیا الزام لگائے ہیں، اور ان کا میں تھوڑا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں۔ فرسٹ الزام انہوں نے لگایا تھا کہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح نہیں ہے،
تو یہ آپ لوگوں کے سامنے حدیث ہے مشکات المصابیح کی 6091. یہ ایک صحیح حدیث ہے جس میں نبی پاک نے فرمایا ہے جس کا دوست میں ہوں، جس کا مولا میں ہوں، اس کے مولا علی ہیں. ٹھیک ہے، یہ صحیح حدیث ہے. پہلا الزام تو یہیں پر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ صحیح حدیث میں نے نکال کے دکھا دیا. ٹھیک ہے، اب دوسرا الزام ڈاکٹر منظور مولانا مینگل نے یہ لگایا تھا کہ جو یہ حدیث ہے یہ اس طرح ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے مطلب تلخ کلامی ہو گئی تھی، آپس میں تھوڑی بات چیت ہو گئی تھی حضرت علی کے ساتھ، تو تب نبی پاک نے فرمایا مجھے یہ پارٹ کہیں نہیں ملا. ٹھیک ہے، مجھے یہ ملا ہے اور نہ ہی میں نے اس بارے میں سرچ کیا ہے. میں نے جو مجھے پارٹ ملا وہ کیا ہے اور وہ صحیح حدیث ہے. وہ یہ حدیث ہے کہ یہ آپ کو سنن نسائی الکبریٰ میں مل جائے گی. 8478 نمبر حدیث ہے. اور آپ کو یہ صحیح مسلم میں آئی تھنک مل جائے گی. حضرت زید بن ارقم جو ہیں ان سے یہ حدیث روایت ہے. یہ میں نے پہلے بھی ایک بار سنا چکا ہوں، تو آپ تھوڑا مطلب نیچے جانا تو آپ مطلب میری ویڈیوز اسکرول ڈاؤن کرنا. حضرت علی کے بارے میں میں نے ایسے لکھا ہوگا تو وہ حدیث یہی ہوگی. غدیر خم کی حدیث جسے کہا جاتا ہے، ہوا یہ تھا کہ نبی پاک جو ہیں وہ غدیر خم کے لیے گئے تھے، مطلب کہ کسی وجہ سے کہیں گئے تھے. ٹھیک ہے، اور مدینے اور مکے کے درمیان خم نامی مقام پہ نبی پاک نے جو ہے اپنا خطبہ دیا تھا ایک. ٹھیک ہے، اس میں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں، ان قریب میں بھی ادھر سے چلا جاؤں گا. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو تم اللہ کی کتاب، دوسری میرے اہل بیت. ٹھیک ہے، تب نبی پاک نے یہ فرمایا تھا کہ پھر نبی پاک نے جو ہے ایک آیت پڑھی تھی کہ جو رسول ہیں وہ مومنوں کے جان پہ زیادہ حق رکھتے ہیں، ان کی جان پہ. ٹھیک ہے، ان سے ان کی جان پہ زیادہ حق رکھتے ہیں. تو سارے صحابہ نے فرمایا تھا ہاں جی آپ نے صحیح فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا تھا کہ من کنتو مولا فہذا علی المولا، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے مولا علی بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے آگے پھر فرمایا تھا کہ جس سے اے اللہ جس سے علی جو علی سے دوستی رکھے آپ ان سے دوستی رکھو، جو علی سے بغض رکھے آپ ان سے مطلب دشمنی رکھو. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح تھا پورا واقعہ. ٹھیک ہے، اور یہ صحیح ہے، صحیح حدیث ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ دوسرا میں نے ریجیکٹ کر دیا ہے ڈاکٹر منظور مینگل کا جو بھی ایشو تھا، جو انہوں نے دوسری بات کہی تھی. اب تیسری بات یہ انہوں نے کہی کہ مولا علی ہو سکتا ہے تو مولا محمد کیوں نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں، مولا ایک فضیلت ہے لیکن رسول اس سے کئی گنا زیادہ فضیلت ہے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں یہ ایک مولا سے اب درجہ ہے. ٹھیک ہے، حضرت علی جو ہیں وہ نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم کمپیریزن کریں مولا کا اور نبی کا، ایون کہ رسول تو الگ بات ہے، مولا کا اور نبی کا بھی کمپیریزن کرتے ہیں تو نبی جو ہے وہ ایک ہائی لیول ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ جو ہے آپ سمجھ لیں ایک لیول ہوتا ہے نا، لیول بیس ساری چیزیں ہوتی ہیں. رسول ہیں، ٹھیک ہے، پھر نبی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے مومنین ہیں جن سے ہم اولیاء بھی کہتے ہیں. تو اس طرح ہے. ٹھیک ہے، تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایک بندے کو جب کوئی فضیلت دیں گے تو ان کو ان کے لیول کی فضیلت دیں گے، اس لیے ہم ان کو رسول مانتے ہیں. اور مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر منیمم لے کے جائے مولا کا مطلب منیمم، ٹھیک ہے، کم سے کم اگر لیا جائے مولا کا مطلب تو دوست ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ لیا جائے تو سردار ہو سکتا ہے، آقا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے یہ پورا سنیریو تھا. ٹھیک ہے، اور اس طرح یہ پورا سین تھا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. اب آپ خود بھی سرچ کرنا چاہیں تو خود سرچ کر سکتے ہیں ان سب چیزوں پہ. امید کرتا ہوں آپ سب بھائیوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر میرے منہ سے کچھ غلط بات نکل گئی ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں سے صاف کر دے اور مجھے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے فیملی کو دنیا آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرمائے. مجھے اپنی دعا میں لازمی یاد رکھنا. اللہ حافظ.